الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى۔ آج ہمارے ساتھ کتنا بڑا موضوع ہے، اللہ جانے کہ مخلوق میں سے کون اس موضوع کے حق کو ادا کر سکتا ہے۔ میں ناکارہ بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی تکلف اور تصنع کے، اللہ کرے کہ جو بات کہوں دل کی کہوں، میں ناکارہ بغیر کسی تکلف اور تصنع کے اس کا حق ادا کرنے سے عاجز ہوں، اور محدود وقت میں جو ہے مجھ ناکارے کے پاس، اس کے 2-4 قطرے وقت کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم اس کائنات کی سب سے بڑی کتاب، اور جن کا تعلق عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرنا ہے، وہ مخلوق کی سب سے بڑی شخصیت۔ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا رہوں تو سارا وقت اسی میں لگا۔ گفتگو کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ پہلا حصہ سید الکونین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے اتنی زیادہ طلب رکھتے کہ عرش والے رب نے خود تسلی دی ہے، اطمینان رکھیے، آپ کو یہ کتاب پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں۔ 29واں پارہ سورہ القیامہ، رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ قرآن کریم کے جلد سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیے۔ یا اللہ، میں کہاں ہوں، آپ اپنے بارے میں کچھ سوچیں۔ کبھی یہ تڑپ مجھ میں اور آپ میں آئی، اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے؟ اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے۔ پھر سنیے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو نہ ہلائیے تاکہ آپ جلدی سے اس کو لے لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقیناً اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری اور آپ کے پڑھانے کی ذمہ داری ہمارے ذمہ پر۔ اللہ اکبر! ایک یہی بات مجھے اور آپ کو ساری زندگی رلانے والی نہیں؟ کہاں ڈوبا ہوں میں اور کہاں ڈوبے ہیں آپ؟ آئی ہے یہ تڑپ مجھ میں اور آپ میں؟ ریڈ سیٹ کیٹ کے چکر میں پڑے ہیں، اور جو انجام ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جلدی نہ کرو، جب ہم پڑھیں تو اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ دوسرا نکتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم لے لیتے، اللہ یاد کروا دیتے، سینے میں اتار دیتے، دماغ میں محفوظ کروا دیتے، اس کے پڑھنے کا
کتنا اہتمام کرتے. اسامہ جی میں سب سے پوچھ رہا ہوں، سب سے پہلے فضل الہی سے، گزشتہ رات سے اب تک ملک صاحب میں نے اور آپ نے سب کے لیے بات ہے اور بیٹیوں کے لیے بات ہے، گزشتہ شب سے اب تک میں اور آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ اللہ کرے کہ یہاں بیٹھنے کا مقصد اس آئینہ مقدسہ میں، اور یہ وہ آئینہ ہے، اس ایسا آئینہ اللہ نے بنایا ہے. سارے ادھر آؤ، بیٹھو ابو کے پاس، خبردار بات گئے آگے بٹھاؤ اس کو. یہ وہ آئینہ مقدسہ ہے، اس ایسا آئینہ اللہ نے بنایا ہی. اللہ کرے میں نالائق اور آپ آج اس آئینہ میں قرآن کریم کے حوالے سے اپنے چہروں کو دیکھ کے جائیں، اور جو کجی نہیں سراپا کجی ہے مجھ میں، آپ اپنے متعلق خود کہیں، اس کی اصلاح کرنے کی نیت اور ارادہ کر کے جائیں. کتنا پڑھا انہوں نے رات میں؟ آئیے سنیے. امام بخاری اور امام مسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، اور بیوی سے بڑی کسی بندے کی شخصی زندگی کی، پرائیویٹ لائف کی گواہی ہو سکتی ہے. کسی نے یوں تو نہیں کہا نو ون کین بی ہیرو ٹو ہز وائف اینڈ ہز ویلٹ. آدمی باہر کتنا بڑا بنے لیکن بیوی اور جو خاص خادم ہے وہ بڑا نہیں مانتے. وہ کیا بیان کرتی ہے؟ سماعت فرمائیے. ایک ایک بات ہمارے بدلنے کے لیے بہت کافی ہے، کاش ہم بدل جائیں. اما عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے. کیا قیام کرتے؟ اس میں کیا پڑھتے؟ جواب دیجیے. قرآن صاحب اونچی بولے. اب میں اور آپ دیکھیں کہ آج رات ہم نے کتنا پڑھا ہے. مقصد تو سننے کا اور سنانے کا یہی ہے شیخ صاحب، یا کچھ اور ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تو کیا ہوتا؟ حتی تتفتر قدما، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے. میں آپ اپنی عمر اور اس کی حساب، اس کی راتوں کا حساب کریں. بچپن کی 7 10 15 سال تک کی راتیں نکال دیں، کبھی کسی رات میں فضل الہی نے ایسا قیام کیا ہے؟ میرا جواب تو شرم دیوانے والا. آپ پتہ نہیں کتنا کرتے. اتنا قیام کرتے. اور یہ ایک دن کی کہانی نہ تھی. کان یقوم من اللیل، اس کو عربی میں کہتے ہیں فعل ماضی استمراری، اور شاید آپ انگریزی والے کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. ذہن یہی ہوتا ہے، کچھ اور ماضی استمراری. یہ ایک دن کا معاملہ نہ تھا، آپ کا دستور حیات ایسے ہی تھا. رات کو اتنا قیام کرتے، یعنی قرآن کریم کی اس قدر تلاوت کرتے کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے. اما عائشہ شوہر بے مثال، اللہ کے حبیب، ان کے حبیب اور ہر مومن کے حبیب، پھٹے ہوئے قدم مبارک دیکھتی تو ان پہ کیا گزرتی اللہ ہی جانتے. لیکن انہوں نے عرض کیا
لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اتنی مشقت؟ آپ تو وہ ہیں اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. جواب سنیے، ارشاد فرمائے افلا احب ان اکون عبدا شکورا. اگر اللہ نے مجھ پہ ایسی ایسی نعمتیں نازل فرمائی کہ ان میں سے ایک جس کا تو نے ذکر کیا، پہلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، تو کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ میرے اور آپ کے کھاتے میں کیا ہے؟ بڑی معصومیت سے جواب دیتے ہیں ٹائم نہیں ملا. گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، بچی کے سسرال والے آئے ہوئے تھے. تجھے ٹائم تب ملے گا جب قبر میں تجھے پھینک کے آئے. مجھے حیا نہیں کرنا چاہیے؟ اور بتلائے مجھے کوئی، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میں ان سے زیادہ مشغول ہوں؟ ان سے زیادہ مشغول ہوں؟ ان پر ذمہ داریوں کے پہاڑ تھے، بیکار چھوڑ کے ذمہ داریوں کے پہاڑ، لیکن ان کے ساتھ قرآن کریم سے یہ تعلق. گفتگو کا تیسرا نقطہ، پہلا سیکھنے میں، یاد کرنے میں بے مثال تڑپ. دوسرا نقطہ پڑھنے کا بے مثال ولولہ، جذبہ اور عمل. تیسرا نقطہ سننے کا بے مثال شوق. قرآن کریم کا سننا، اس کی بہت زیادہ رغبت، شوق اور تڑپ رکھنا. ایک مثال سن لیجیے، امام مسلم نے اور ان سے پہلے امام بخاری نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اور آپ منبر پر تشریف فرما تھے، اقرأ علی، قرآن کریم کی مجھ پہ تلاوت کرو. ابن مسعود عرض کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اقرأ علی وعلیک انزل، میں آپ پر تلاوت کروں اور آپ تو وہ ہیں، اللہ نے وہ کتاب آپ پر نازل کی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن پاک کو سنوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کتنے نصیب والے ہیں، کتنی قسمت والے ہیں. کون سن رہا ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی اتنے بلند و بالا کانوں والا تھا نہ ہے نہ ہوگا. بچہ تھوڑا سا پڑھ آئے تو دادا دادی کی خیر نہیں، دادو سنو میرا، ایسے ہی ہے نا. ابن مسعود کتنا نصیب جاگ اٹھا، سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے، تو پھر کتنا سنا؟ ایک آیت، دو آیتیں،
فقرأت علیہ سورۃ النساء. ابن مسعود بیان کرتے ہیں میں نے سورہ النساء شروع کی. 1 2 10 نہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ سنے جا رہے ہیں. آیت شریفہ نمبر 41 پہ پہنچے، اور ہمارے جو مدینہ طیبہ کا چھپا ہوا قرآن کریم ہے، اس پہ قریباً 8.5 صفحے بنتے ہیں. 77 سے شروع ہے، 85 پہ اس کے نصف تک کے قریباً. کہتے ہیں میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس دن کیسے ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے بلائیں گے. اس دن کیسے ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور آپ کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے. ابن مسعود اب پڑھے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک الآن. ابن مسعود بس کرو. اب کیا ہوا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان. میں نے اپنی نگاہوں کو ان کی طرف متوجہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں؟ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. یہاں ایک اور نکتہ، صرف سنتے ہی نہ تھے. افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے تدبر کی کیا شان تھی. اے فضل الہی سب سے پہلے، اور پھر تم آپ سب. ہم روتے ہیں، اللہ بچائے رونے سے. مصیبتیں آتی ہیں روتے ہیں، اور بہت کچھ کرتے ہیں اللہ بچا لے. اور جو آ چکی ہیں اللہ وہ دور کر دے. لیکن کیا فضل الہی اور آپ سب حضرات و خواتین قرآن کریم کی تلاوت کے درمیان روتے ہیں؟ اگر ہیں تو انشاءاللہ خیر کی علامت ہے. اگر نہیں تو مرنے سے پہلے میں آپ اپنا جائزہ لیں کہ میرا نہ کرے اللہ اور آپ کا دل اتنا پتھر ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اور بے حسی اتنی زیادہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، آنکھوں میں نمی کا نام و نشان نہیں. یہ خیر کی نشانی نہیں، خرابی کا سودا ہے. چوتھا نکتہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم جو اللہ نے نازل کیا اور جس کی اتباع کا حکم دیا، اس پر عمل کرنا آپ میں کہاں تک تھا؟ کتنی ہی مثالیں ہیں. آئیے جتنا وقت باقی ہے اس کے بقدر 1 2 4 مثالیں سن لیتے. قرآن کریم میں حکم آیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سوالی اس کو ڈانٹنا نہیں. آئیے سیرت طیبہ کی طرف.
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف قرآن کریم کا یہ حکم آپ نے اس پر کس طرح عمل کر کے دکھایا؟ سائل سوالی، علمی رہنمائی چاہنے والا، مسئلہ پوچھنے والا اور مال مانگنے والا، دونوں قسم کی مثالیں اور عجیب عجیب مثالیں سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ آئیے پہلے سوالی دین سیکھنے والا اس کی بات سنیے۔ امام مسلم نے ابو رفاعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ان کا اپنا واقعہ ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ خطبہ دے رہے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، رجل غریب جاء يسأل عن دینه ما يدری ما دینه۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پردیسی دین کے بارے میں سوال کرتے ہوئے آیا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ دین کیا ہے۔ اب خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ کے درمیان کوئی اس طرح آواز اٹھائے تو برداشت ہوتا ہے؟ حرکت برداشت نہیں ہوتی۔ کائنات کا سب سے بڑا بولنے والا مخلوق میں سے وہ خطبہ دیں اور ایک باہر سے آنے والا اس طرح کہے، محمد صاحب بات واضح ہو رہی۔ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا پکڑو اور باہر پھینکو، قبرستان پھینکو؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رفاع خود بیان کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے خطبے کو چھوڑا اور ان کے قریب پہنچ گئے۔ ایک کرسی لائی گئی، ابو رفاع بیان کرتے ہیں میرا گمان ہے کہ لوہے کی کرسی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے، اور ابو رفاع اپنی خوش نصیبی کی داستان بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دین سمجھانا شروع کیا، پھر اپنے خطبہ کی طرف آئے، یعنی منبر کی طرف، اور اپنے خطبہ کو مکمل کیا۔ کبھی کسی نے اب قرآن کریم کا اس طرح عمل کرنا دیکھا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو جھاڑ نہ دے۔ مال مانگنے والا اس کی بات بھی سن لیجیے۔ ملک صاحب کتنا وقت رہ گیا؟ 5 منٹ رہ گئے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ پوچھنے والا اس کا واقعہ بھی سن لیجیے۔ امام بخاری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے ایک نجران کی بنی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی، اس چادر کا کنارہ موٹا تھا، ایک بدو آیا اور چادر کو اچھی طرح کھینچا، یہ چادر ہے کیا یہاں سے دیکھ رہے ہیں، اچھی طرح کھینچا، کتنا کھینچا کہ آپ کے جسد مبارک پر
چادر کے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے. اور ہم سن چکے پہلے چادر کے کنارے کیسے تھے؟ موٹے تھے. پھر کہنے لگا سنیے یا محمد، اے محمد، کوئی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نہیں. دل نہیں چاہتا کہ اس پر تبصرہ کریں کہ صحابی ہے. اے محمد، مرنی من مال اللہ الذی آتاک، اس مال سے دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا. یہ مانگنے کا انداز ہے. پہلے چادر کھینچنا اور اتنی سختی سے کھینچنا کہ جسم مبارک پہ نشان پڑ جائے، اور پھر اس انداز سے مانگنا تو زندہ جائے گا یا مر کے جائے گا. انس بیان کرتے ہیں اور سچے ہیں انس رضی اللہ عنہ، التفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی. ثم ضحک، پھر آپ ہنس دیے. پھر آپ سب بولو، زور سے بولو، ہنسنا پتہ نہیں اللہ نصیب کر دے کہ کسی کی بات برداشت کرنے والے بن جائیں. ملک صاحب ہم تو تھانے داری اسی میں سمجھتے ہیں ہم نہیں برداشت کر سکتے. یہ جملہ چلتا ہے ہمارا شیطانی. پھر مسکرا کے دیے اور پھر مسکرا کے ٹال دیا. ثم امر له بعطاء، پھر حکم دیا صحابہ کو اس کو دو. وقت ختم ہوا اور بات کو روکتا ہوں، لیکن جو قطرے بیان کیے گئے ہیں سمندر باقی ہے. میرے پاس نہیں، میرے پاس کیا ہے، لیکن جو ٹوٹی پھوٹی میرے پاس بھی ہیں وہ بھی ان کے بھی یہ قطرے ہیں. اللہ مجھے آپ کو ان قطروں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ موت تک آج ہی سے اسی مجلس سے مجھے آپ کو یہ ارادہ کرنے کی توفیق دے. اس کتاب سے خود کو جوڑنا ہے، اس کتاب سے اپنے جگر کے گوشوں، اپنی اولادوں کو جوڑنا ہے، اس کتاب سے اپنے گھر والوں کو، اور خواتین وہ بھی اپنے گھر والوں کے. خواتین مرد سب ذمہ دار ہیں. خواتین اپنے مردوں کو اور مرد اپنی عورتوں کو، اور میاں بیوی اپنی دونوں کی ذمہ داری ہے. اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنی اولادوں کو اللہ کے لیے اس کتاب کی طرف لائیں، اس کتاب کی طرف لائیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اس میں بلندی ہے میری اور آپ کی. رب ذوالجلال گواہ ہے، بلندی ہے اس میں. اس سے ہٹ کر بلندی نہیں، وہ ہے جس میں دنیا میں ہے عزت ہماری. اللہ ہمیں اس کتاب کی طرف لائے، اس کتاب کی طرف لائے. مکر و فریب نہ کریں. ٹوپیاں پہن لی، کوٹ پہن لے اور ڈاکٹر صاحب بن گئے. اس سے گاڑی نہ چلے گی. قرآن والے بنے، قرآن والے بنے، قرآن والے بنائے. اللہ ہمیں ایسے ہی بنائے، اللہ ہمیں ایسے ہی بنا دے. اور یہ مسجد میرے آپ کے، ہماری اولادوں کے قرآن والا بننے کا سبب بنے. ہمارے بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی. اور قرآن پاک بننے کی جو عمر کی کوئی قید نہیں ہے. قرآن پاک والے بننے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں کہ میٹرک ہو یا بی ہو یا کچھ ہو. اللہ کی کتاب ہر ایک کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اپنے فضل و کرم سے قرآن والا بنا دے، قرآن والا بنا دے. اے مولا کریم، کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی، اور بہت غلطی، ہماری نیتیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں. ہمارا بولنا، ہمارا سننا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اے اللہ ہمارا بول، ہمارا سننا، ہماری نیتیں
سب میں جو غلطی ہیں وہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔